کسی گاؤں میں ایک غریب فیملی رہا کرتی تھی۔ اس فیملی میں 2 میاں بیوی، ماں، بہن اور ایک بھائی رہا کرتا تھا۔ وہ غریب فیملی بہت زیادہ غریب تھی۔ وہ بیچارہ روز مارکیٹ جاتا تھا اور کچھ لکڑیاں بیچ کے اپنے گھر کے لیے کھانا سودا لے کے آتا تھا۔ اس کی ماں کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس کی بیوی نہایت پریشان رہتی۔ ایک روز وہ جا رہا تھا کام پر کہ اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ سنیں، آپ کام پر جا رہے ہیں تو آج خالی ہاتھ گھر نہ لوٹیے گا، کچھ نہ کچھ کھانا لے کے آئیے گا، کیونکہ گھر پہ کھانا نہیں ہے۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ میں پوری محنت کروں گا اور کھانا لے آؤں گا، پوری کوشش کروں گا آج خالی ہاتھ نہ آؤں۔ اس کی بیوی کہنے لگی کتنے دنوں سے ہم نے روٹی نہیں کھائی۔ اس کے شوہر نے کہا ہاں، میں محنت کر کے آج کچھ نہ کچھ کر کے روٹی لے آؤں گا۔ اتنا کہتے ہوئے وہ اپنے کام کی طرف چل پڑا۔ کام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو کسی کی آواز سنائی دی، ایسی آواز کہ کوئی رو رہا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے۔ وہ آواز ایک ہرن کی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ آواز تو مجھے وہاں سے آ رہی ہے۔ وہ اس سمت جا رہا تھا اور دیکھا کہ ایک ہرن کا ایک پیر شکاری کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے اور ہرن نہایت ہی زخمی حالت میں رو رہا ہے۔ وہ آدمی فوراً اپنی کلہاڑی سے اس کی مدد کے لیے جا پہنچا اور اس شکنجے کو توڑنے لگا۔ جیسے ہی ہرن باہر آئی کھڑی ہوئی تو وہ آدمی دیکھتا ہے کہ اچانک سے ایک روشنی سے اس کے ارد گرد چمکنے لگی اور ہرن بہت ہی خوبصورت لگنے لگی، اور ذرا دیر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہرن ایک خوبصورت سی پری کے اندر تبدیل ہو گئی۔ وہ آدمی بہت چونک گیا اور بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم ڈرو نہیں، میں پری ہوں۔ اس آدمی نے کہا اچھا، بولتی ہے ہاں، اب میں تمہاری ایک خواہش پوری کروں گی، کل تم اسی وقت میرے پاس آنا۔ وہ آدمی اس کو کہنے لگا ہاں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں ایک پری ہوں اور کافی سالوں سے اس جنگل میں قید تھی۔ تم نے مجھے یہاں سے آزاد کروایا ہے، اس کے تحفے میں تمہاری ایک خواہش پوری کروں گی، کل تم اسی وقت مجھے یہاں پہ آ کے ملنا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں کل آؤں گا۔ وہ پری کہہ رہی تھی کہ کل تم اسی ٹائم آنا اور تم آ کے مجھے پکارنا۔ وہ آدمی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی بیوی نے اسے دیکھا کہ وہ خالی ہاتھ گھر کی طرف آ رہا ہے تو وہ سوچنے لگی کہ آج بھی ہمیں بھوکا سونا پڑے گا، آج بھی ہم کچھ نہیں کھائیں گے، آپ کچھ نہیں لائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میں نے سارا کچھ بندوبست کر لیا ہے۔ اور اس نے اپنے بھائی، ماں اور بیوی کو اکٹھے کیا اور اس کو اپنے ساتھ بیتی ساری باتیں بتائی کہ میں جنگل میں گیا تو مجھے ایک پری ملی۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ آپ اس سے ایک اولاد مانگ لیں، ہمارے بچے نہیں ہیں، ہم کیسے جی رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، آپ اس سے اولاد مانگ لیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں۔ اس کی ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، تم مجھ سے میری آنکھیں مانگ لو، مجھے نظر نہیں آتا، کافی سال ہو گئے، تم مجھ سے میری آنکھیں مانگ لو اور تمہارا احسان رہے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ اور سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں۔ اتنے میں اس کے بھائی نے کہا کہ ہم تو بہت غریب ہیں، ہم پہ لاکھوں کا قرضہ ہے، تو آپ اس سے تھوڑے پیسے مانگ لو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سارا قرض اتر جائے اور ہم لوگ اس کرائے کے گھر سے آزاد ہو جائیں، ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ آپ بچہ مانگیں، ماں کہنے لگی کہ میری آنکھیں مانگیں۔ وہ یہ ساری باتیں سن کے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور سونے لگا۔ سوتے ہوئے اس کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، پوری رات وہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں کیا مانگوں، کیونکہ مانگنے کے لیے اس کے پاس کوئی ایک ہی چیز تھی۔ اگلے دن گھر والوں نے اس کو الوداع کہا اور وہ جا رہا تھا پری کے پاس۔ سارے گھر والے سوچ رہے تھے کہ کیا مانگو گے۔ وہ بھی پورے راستے جا رہا تھا اور سوچتے ہوئے ہی جا رہا تھا، اور جیسے ہی وہ اس جگہ پہنچا تو پری نہیں تھی۔ اس نے پکارا تو پری فوراً سے حاضر ہو گئی۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ جیسے ہی پری حاضر ہوئی، پری نے کہا کہ تم بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ساری رات جاگ کے میں نے ایک ہی خواہش مانگی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میری خواہش تم پوری کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کو ایک ایسی اولاد دو جو کہ میری ماں دیکھ سکے اور سونے کے پالنے میں وہ اولاد میری سوئے۔ پری نے کہا میں تمہاری خواہش پوری کرتی ہوں۔ وہ آدمی اپنے گھر کی طرف واپس چلا گیا۔ جیسے ہی رستے میں جا رہا تھا اور گھر جا کے دیکھا تو ایک سونے کے پالنے میں اس کا بچہ سویا تھا اور اس کی ماں اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات دیکھ کے وہ آدمی بہت ہی خوش ہوا
اور سوچنے لگا، اور اس کی ماں بہت خوش تھی۔ کافی سالوں کے بعد اس نے دیکھا